کامیاب بندے کی کہانی سامنے بیٹھ کے سننا بہت اچھا لگتا ہے. بہت سارے انٹرویوز آپ نے دیے ہیں. آپ کی زبانی میں آپ کی اسٹرگل جاننا چاہتا ہوں. آپ نے کہاں سے شروعات کی, کہاں پہنچے, اور آج جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اسٹرگل دیکھیں نا جی, اسٹرگل جو بندے کی ہوتی ہے وہی بندہ جان سکتا ہے جو بندہ اس چیز سے گزرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میری اسٹرگل جو ہے نا تقریباً 10 سال کی اسٹرگل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میں ابھی آپ کو بتانے لگوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. تو اس میں یہ بھی ہے جو آپ نے پہلے بولا, میں نے رکشہ بھی چلایا ہے. تو میں نے 6-7 کلو ڈیلی پیدل سفر بھی کیا ہے. 10 روپے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, تو میں پیدل جاتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے شوق تھا کرکٹ کا. تو اس کے بعد یہ میں نے پہلے کبھی ٹی وی پہ نہیں بتایا جو آج میں بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں بھی یہ آپ کا ہی ہے انٹرویو, آپ کے شو میں بتا رہا ہوں. ابھی کوئی بھی آتا تو میں اس میں یہ ضرور بتاتا, یہ جو روڈ بنتے ہیں نا, یہ جو سڑکیں بنتی ہیں, اس کے اوپر جو بجری اٹھاتے ہیں وہ بھی میں نے اٹھائی ہوئی ہے, اور میرے سارے بھائیوں نے اٹھائی ہوئی ہے. یعنی مزدوری کی آپ نے؟ بالکل. یہ جو روڈ بناتے ہیں, بجری اٹھاتے ہیں, یہ میرا جو بھائی آیا ہوا نا, ہم لوگ یہ دیہڑی پہ جاتے ہوتے تھے جب پیسے نہیں ہوتے تھے نا. اچھا. تو کام نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. اچھا, تو اس حد تک بھی ہم نے یہ رکشہ چلانے سے پہلے کی بات ہے؟ یہ رکشہ چلانے سے پہلے کی بات ہے. رکشہ جب ہمارے دور میں آیا تو میں اپنے آپ کو بڑا سوکھا سمجھتا, بھائی 100-150 بنا لے بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے بھی اتنا مشکل ٹائم بھی میں نے دیکھا ہے. اور جب ہم تینوں بھائی جاتے ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ کام کرنا پڑتا تھا, کرتے تھے. تو وہ ان آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھتا تھا کام کرتے ہوئے. تو وہ بڑا مشکل تھا میرے لیے وہ ٹائم. اس ٹائم سے نکلا بڑا مشکل. تو سوشل میڈیا کی دنیا پہ آ گیا, یہ بیگو پہ آیا, پھر اس کے بعد میکو پہ آیا, اس کے بعد پھر ٹک ٹاک پہ آیا, پھر واپس گیا. پھر 6 مہینے میں مجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا. 1 لوگ ہوتے تھے یا 2 لوگ ہوتے تھے, وہ بھی اس میں بھی 1 آدھی میری آئی ڈی ہوتی تھی. تو 6 گھنٹے آپ ڈیلی بیٹھیں, آپ کو 1 ویوز نہیں آ رہا تو آپ تو فیڈ اپ آ جائیں گے, آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو میں نے بیٹھتا تھا, مجھے میرے اللہ پہ یقین تھا, اور آج بھی اللہ پہ یقین ہے. میں کسی پہ امید لگا کے نہ جاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دے کے میں نے فیم حاصل کیا, نہ میں نے کسی لڑکی کی وجہ سے فیم حاصل کیا, اور نہ میں نے کسی کے ساتھ سکینڈل میں آ کے میں نے فیم حاصل کیا. اور مجھے فیم مجھے رب نے اپنی جناب سے دیا ہے. اور آئی نو, مجھے پتہ ہے میری ماں کی بڑی دعا ہے میرے پیچھے, اور میں آج اگر ادھر تک پہنچوں تو اپنی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچا. میں تو کل بھی اپنے آپ کو 0 سمجھتا تھا, آج بھی 0 ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سدا بادشاہی میرے اللہ کی ہے. تو یہ میری اسٹرگل ہے, بہت ہارڈ ٹائم میں نے دیکھا ہے. تو یہ ادا آپ کی بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے جانے کا ایک دکھ بھی ہے, خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں نا کہ ماں رکھ جنت دے باغاں وچوں چھاویں بیٹھ کے اس دے جی لیا کر, جے مزہ چکنا ہی حوض کوثر دا تے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر. لکھاں رشتے نے تیرے جہان اندر, نہیں رشتہ ماں دے ساکھ ورگا, تے پتر لکھ زمانے دا ولی ہوے, نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو آپ کا ٹیک آف پوائنٹ تھا مسٹر پتلو ٹک ٹاک پہ, جہاں سے آپ نے ٹیک آف کیا, واٹ واز دیٹ؟ وہ یہ چیز تھی کہ میں ایسے گوریوں سے میچ لگانے لگ گیا. تو ان کے ساتھ انگلش بولتا تھا, مجھے انگلش نہیں آتی تھی. تو وہ لوگ نا کلپ لیتے تھے, وہ کلپ وائرل ہونے شروع ہو گئے. ادھر سے پہلے میرے پاس 10 لوگ آئے, پھر 20, 30, 40, 50, 1,20,000 لوگ تک چلے گئے. تو لائیو سیشن جب میں کرتا ہوں نا, نارمل ایوری ڈے جو لائیو سیشن ہے, تو میں نے اپنے گلف میں نہیں دیکھے کہ کسی کے پاس اتنے لوگ بیٹھتے ہوں جتنے آپ کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے نام بیٹھے ہوتے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ لائیو بیٹھا ہوا تھا, 20,000 اس کو بندہ دیکھ رہا, تو مجھے اس سے 70,000 لوگ دیکھ رہے تھے. وہ بھی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھا تھا, میں بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنی کمپین کر رہا تھا, تو میں اپنی کمپین کر رہا تھا. تو یہ میرے اللہ دی وانڈے جنوں دے وے, نو ڈاؤٹ. بس یہی بات ہے. باقی ٹیک اپ ادھر سے کیا تھا, جو انگلش جو بولتا تھا نہیں آتی تھی, تو ادھر سے انہوں نے کلپ لینے سٹارٹ کر دیے, تو وہ کلپ وائرل ہو گئے. بس ادھر سے. نہیں, یہ بات تو آپ خود بتاتے ہیں, میں خدا نخواستہ یہ کہہ کہ
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انگریزی نہیں, آپ خود کہتے ہیں یو ٹیک پرائڈ, نہیں آتی, بالکل نہیں آتی بھائی. میں چوتھی جماعت تو اگے نہیں گیا. میں نے جب اپنی کوئی چیز نہیں چھپائی تو میں اپنی یہ پڑھائی کیوں چھپاؤں گا بھائی؟ میرے اندر عادت نہیں ہے یہ چیزیں چھپانے کی. میں کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ ہم سیغل خاندان سے تھے, ہم بڑے امیر تھے. تو جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ بندے کے عیب چھپا لیتا ہے, لیکن جو اپنے عیب نہیں چھپاتا نا وہی بندہ ہوتا ہے. تو آج میں ہر کچھ کر سکتا ہوں, ہر چیز کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں. کسی نے مجھے پہلے جانا ہی نہیں تھا میں کون ہوں, نہ ہمارا بیک گراؤنڈ کوئی جانتا تھا, نہ مجھے کوئی جانتا تھا. میں کہتا ہم تو شروع سے سوکھے ہیں جی. ٹھیک, اور پھر انف, نہ تو آپ کی پڑھائی تھی, نہ آپ کو انگریزی آتی تھی, بالکل نہ آپ کو کوئی اور اسٹریٹجیز پتہ تھی کہ کیسے ہوتا ہے. گوریوں سے آپ نے کہا میچ لگاتے تھے اور وہاں تک پہنچ گئے. کوئی تو ایک ایسا آیا ہوگا زندگی کے اندر جس نے کہا ہوگا, ہاتھ پکڑا ہوگا کہ یار تم یہ کر رہے ہو, اس کو ذرا ایسے کرتے ہیں, یہ اسٹریٹجی یہ لے کے چلتے ہیں, یہ حکمت عملی ہونی چاہیے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جب ٹک ٹاک پہ تھا نا, تو جب میرے پاس ایک بندہ تھا تب میں ہی تھا, ٹھیک ہے. تب میرے ساتھ ایسا کوئی بندہ نہیں تھا. جب میرے ساتھ بندے آئے ہیں نا تب میرے ساتھ بندے جڑے ہیں, تب میرے ساتھ بندے جڑنا شروع ہوئے ہیں. جب میرے پاس 500 لوگ ہوا تھا یا 600 700 1000 لوگ ہوئے تھے تب میرے ساتھ دوست جڑنا شروع ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو میں گوریوں سے میچ لگاتا تھا, میرے دوست تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا تھا آپ کنٹینیو کرو اس کام کو ہی, آپ گوریوں سے میچ لگاتے رہو. تو ادھر پھر لگاتا رہتا تھا. آپ نے 1-2 انٹرویوز میں ان کا نام لیا ہے نا؟ ہاں لیا ہے. آپ کسی ایجنسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے؟ بالکل ایجنسی کے ساتھ, میں ابھی بھی ایجنسی کے ساتھ کام کرتا ہوں. نہیں, اس وقت ایک ایجنسی تھی, اس وقت بھی وہ تھی, غالباً فل ٹون نام کی ایجنسی ابھی بھی تھی. آپ مجھے زیادہ پرانے جانتے ہیں مجھے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ایجنسی میں کام کرتا ہوں. پہلے بھی میں نے بس یہ غلطی کی, ایجنسی میں چلا گیا تو اس کے بعد یہ پھڈے آ گئے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی. نہیں, یہ جو فل ٹون نامی ایجنسی کو آپ نے جوائن کیا تھا, تاثر ہے, ایک امپریشن یہ ہے کہ اصل میں اس ایجنسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا, اور ایجنسی نے ہاتھ نہیں پکڑا, میں نے ایجنسی کا ہاتھ پکڑا. دے میڈ یو مسٹر پتلو. دیکھیں میری ایک بات سنیں, میرے نام کے ساتھ مسٹر لگتا ہے. جب یہ مسٹر کسی کی ایجنسی میں جاتا ہے نا, اس ایجنسی کو مسٹر کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, مسٹر کو اس ایجنسی کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیں اس چیز کو. میں جس کمپنی میں جاؤں گا نا وہ کمپنی کو فائدہ ہوگا میری وجہ سے, مجھے ان کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا اس ایجنسی نے آپ کو 15,000 روپے ملازمت پہ رکھا تھا؟ بالکل نہیں, 15,000 روپے ملازمت پہ کیوں رکھے گا؟ وہ ایجنسی میری وجہ سے 4 کروڑ روپے پر منتھ کما رہی تھی میری وجہ سے, ٹھیک ہے. میں ان کے پاس کیوں بھی 400-500 کی وجہ سے ان کو ملازمت. وہ تو بیگو کی بات کریں نا, میں نے جب لائف شروع کی وہ تو میں نے بیگو سے شروع کی تھی, ادھر مجھے انہوں نے سیلری پہ رکھا تھا. آپ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. بیگو پہ آپ ایجنسی کے, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا, بیگو پہ ایجنسی نہیں ہوتی تھی. بیگو پہ میں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے لائف جوائن کی. نہیں, امپریشن یہ کہ جس ایجنسی کو آپ نے ٹک ٹاک پہ جوائن کیا ان کے بھی آپ ملازم تھے. میں کسی کا ملازم نہیں ہوں, میں ملازم نہیں ہوں کسی کا. وہ میرے ملازم ہیں, وہ میری آئی ڈی کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, میں ان کی ایجنسی کی ٹیک کیئر نہیں کرتا.